باب نمبر 15. باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين ما سأل هوازن النبي صلى الله عليه وسلم برضاعه فيهم فتحلل من المسلمين، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعد الناس أن يعطيهم من الفيء والأنفال من الخمس، وما أعطى الأنصار وما أعطى جابر بن عبد الله تمر خيبر. اور پانچواں حصہ مسلمانوں کو پیش آنے والی ضروریات کے لیے ہے. اس بات کے دلیل وہ واقعہ ہے کہ حوازن نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے ان میں دودھ پینے کے رشتے کی وجہ سے درخواست کی، یعنی کہ ان کے اموال اور قیدی واپس کیے جائیں، تو آپ نے مسلمانوں سے ان کا حق معاف کروایا. اور وہ بھی دلیل ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے وعدہ کر لیا کرتے تھے کہ انہیں فے یعنی لڑے بغیر ملنے والے مال میں سے دیں گے اور خمس میں سے انعام دیں گے. اور وہ بھی دلیل ہے کہ آپ نے انصار کو خمس میں سے دیا اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کو خیبر کی کھجوروں میں سے دیا. فوائد. نمبر 1، اس باب کا عطف اس سے 8 باب پہلے والے باب پر ہے، جس میں ہے الدلیل علی ان الخمس لنوائب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس بات کی دلیل کہ پانچواں حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آنے والی ضروریات کے لیے ہے، اور یہاں کہا لنوائب المسلمین کہ خمس مسلمانوں کو پیش آنے والی ضرورتوں کے لیے ہے. اور ایک باب کے بعد کہا ومن الدلیل علی ان الخمس للامام، اور اس بات کی دلیل کہ خمس امام کے لیے ہے. در حقیقت یہ تینوں باتیں ایک ہی ہیں. اس طرح کہ غنیمت کا خمس یعنی پانچواں حصہ مسلمانوں کی ضروریات کے لیے ہے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد ہوگا، آپ اس کے متولی ہوں گے، اس طرح کہ آپ اس میں سے اپنی ضرورت کے مطابق لے کر باقی تقسیم کرنے والے ہوں گے، یا آپ کے بعد وہ کام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے ان کا متولی امام ہوگا. نمبر 2، ما سأل حوازن، قبیلہ بنو حوازن کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ یہ تھا کہ آپ کو سب سے پہلے دودھ پلانے والی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا اسی قبیلے سے تھیں. حوازن کی اس درخواست کا ذکر مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہما اور مروان کی حدیث میں ہے جو اس باب کی پہلی حدیث ہے، مگر اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان میں رضاعت کا ذکر نہیں ہے. وہ واقعہ واقدی نے المغازی میں عمر بن شعیب عن ابیہ عن جدہ کے طریق سے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے. اس میں زہیر بن سرد کے اشعار کا ذکر ہے کہ اس نے کہا تھا امن علی نسوۃ قد كنت ترضعها اذ فوک یملؤه من محضها الدرر، ان عورتوں پر احسان کیجئے جن کا آپ دودھ پیتے تھے جب ان کے دودھ کے موتی آپ کے منہ کو بھرتے تھے. طبرانی کبیر حدیث نمبر 5304. اس واقعہ کے کچھ فوائد حدیث نمبر 2307 اور 2539 میں گزر چکے ہیں. مزید کلام حدیث نمبر 4318 میں آئے گا انشاءاللہ تعالی. باب میں جو باتیں مذکور ہیں امام بخاری ان کی دلیل کے لیے احادیث لائے ہیں. فے میں سے دینے کا وعدہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے. خمس میں سے نفل یعنی انعام دینے کا ذکر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث میں ہے. انصار کو دینے کا ذکر قریب ہی حدیث نمبر 3128 میں گزر چکا ہے. اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیبر کی کھجوروں میں سے دینے کا ذکر سنن ابی داود کی حدیث نمبر 3632 میں ہے، جس سے ظاہر ہے کہ یہاں باب میں مذکور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث اس حدیث کا ایک ٹکڑا ہے. فتح الباری حدیث نمبر 3131 3132. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال وزعم عروة أن مروان بن الحكم ومسور بن مخرمة أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين جاءه وفد هوازن مسلمين فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الحديث إلي أصدقه، فاختاروا إحدى الطائفتين إما السبي وإما المال، وقد كنت استأنيت بهم، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم انتظر آخرهم 12 ليلة حين قفل من الطائف، فلما تبين لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين قالوا فإنا نختار سبينا، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد فإن إخوانكم هؤلاء قد جاءونا تائبين، وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم، من أحب أن يطيب فليفعل، ومن أحب منكم أن يكون على حظه
حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل. فقال الناس: قد طيبنا ذلك يا رسول الله لهم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا لا ندري من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن، فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم. فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم، ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه أنهم قد طيبوا فأذنوا، فهذا الذي بلغنا عن سبي هوازن. مروان بن حکم اور مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حوازن کے وفد کے لوگ مسلمان ہو کر آئے اور انہوں نے آپ سے درخواست کی کہ آپ ان کے اموال اور ان کے قیدی واپس کر دیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا: مجھے سب سے زیادہ پسند بات وہ ہے جو سب سے زیادہ سچی ہو، اس لیے دو میں سے ایک چیز پسند کر لو، یا قیدی چھڑوا لو یا مال لے لو۔ اور میں نے ان کے آنے کے لیے تاخیر کی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے واپس آئے تو آپ نے 10 سے زیادہ راتیں ان کا انتظار کیا تھا۔ جب انہیں یہ بات اچھی طرح سمجھ آ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ان دونوں میں سے صرف ایک چیز ہی واپس کریں گے، تو انہوں نے کہا: پھر ہم اپنے قیدیوں کو پسند کرتے ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں میں کھڑے ہوئے اور اللہ کی اس کی شان کے مطابق ثنا کی، پھر فرمایا: اما بعد، تمہارے یہ بھائی تائب ہو کر ہمارے پاس آئے ہیں اور میں نے طے کیا ہے کہ ان کے قیدی واپس کر دوں، تو جو شخص خوشی سے واپس کرنا چاہے کر دے، اور جو چاہے کہ اپنے حصے پر قائم رہے یہاں تک کہ ہم اسے وہ حصہ اس پہلی فے میں سے دے دیں جو اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے گا، تو وہ ایسے کر لے۔ لوگوں نے کہا: ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر خوشی سے اس طرح کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا: ہمیں معلوم نہیں کہ تم میں سے کس نے اس کی اجازت دی ہے اور کس نے اجازت نہیں دی، اس لیے تم واپس جاؤ تاکہ تمہارے سردار تمہارا معاملہ ہمارے سامنے لائیں۔ تو لوگ چلے گئے، چنانچہ ان کے سرداروں نے ان سے بات کی، پھر وہ سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے بتایا کہ لوگ راضی ہو گئے ہیں اور انہوں نے اجازت دے دی ہے۔ یہ ہے وہ واقعہ جو حوازن کے قیدیوں کے بارے میں ہم تک پہنچا ہے۔ حدیث نمبر 3133۔ حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب حدثنا حماد حدثنا أيوب عن أبي قلابة قال: وحدثني القاسم بن عاصم الكليبي، وأنا لحديث القاسم أحفظ، عن زهدم قال: كنا عند أبي موسى فأتي ذكر دجاجة وعنده رجل من بني تيم الله أحمر كأنه من الموالي، فدعاه للطعام فقال: إني رأيته يأكل شيئا فقذرته فحلفت لا آكل، فقال: هلم فلأحدثكم عن ذاك، إني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من الأشعريين نستحمله، فقال: والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم. وأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنهب إبل فسأل عنا، فقال: أين النفر الأشعريون؟ فأمر لنا ب5 ذود غر الذرى. فلما انطلقنا قلنا: ما صنعنا؟ لا يبارك لنا. فرجعنا إليه فقلنا: إنا سألناك أن تحملنا فحلفت أن لا تحملنا، أفنسيت؟ قال: لست أنا حملتكم ولكن الله حملكم، وإني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. باب ما من النبي صلى الله عليه وسلم على الأسارى من غير أن يخمس. حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن محمد بن جبير عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أسارى بدر: لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له. زہدم سے روایت ہے کہ ہم ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے، وہاں مرغی کا ذکر آیا، یا وہاں مرغا یعنی اس کا گوشت آیا۔ ان کے پاس بنو تیم اللہ کا ایک سرخ رنگ کا آدمی بیٹھا تھا، جیسے وہ غیر عربی ہو۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے اسے کھانے کی دعوت دی۔ اس نے کہا: میں نے اسے کوئی چیز یعنی غلاظت کھاتے ہوئے دیکھا ہے، اس لیے مجھے اس سے نفرت ہو گئی ہے اور میں نے قسم کھا لی ہے کہ اسے نہیں کھاؤں گا۔ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا:
آؤ میں تمہیں اس قسم کے متعلق سمجھاؤں۔ میں اشعری لوگوں کی ایک جماعت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، ہم آپ سے سواری مانگ رہے تھے، آپ نے فرمایا اللہ کی قسم میں تمہیں سواریاں نہیں دوں گا، میرے پاس تمہیں دینے کے لیے سواریاں نہیں ہیں۔ پھر ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوٹ کے کچھ اونٹ لائے گئے، آپ نے ہمارے بارے میں پوچھا، فرمایا وہ اشعری لوگ کہاں ہیں، اور آپ نے ہمارے لیے سفید کوہانوں والے 5 اونٹ دینے کا حکم دیا۔ جب ہم چلے تو ہم نے کہا یہ ہم نے کیا کیا، ہمیں برکت حاصل نہیں ہوگی، اور ہم آپ کے پاس واپس آئے۔ ہم نے کہا ہم نے آپ سے درخواست کی تھی کہ آپ ہمیں سواریاں دیں، تو آپ نے قسم کھا لی تھی کہ آپ ہمیں سواریاں نہیں دیں گے، تو کیا آپ بھول گئے؟ آپ نے فرمایا میں وہ نہیں جس نے تمہیں سواریاں دی ہیں، بلکہ اللہ نے تمہیں سواریاں دی ہیں، اور میں اللہ کی قسم اگر اللہ نے چاہا تو کسی بات پر قسم نہیں کھاؤں گا، پھر اس کے خلاف کو اس سے بہتر سمجھوں تو میں وہ بہتر کام کروں گا اور قسم کا کفارہ دے دوں گا۔ فوائد نمبر 1، یہ ہم نے کیا کیا؟ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے یہ خیال کیا کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ قسم یاد نہ رہی ہو کہ میں تمہیں سواریاں نہیں دوں گا، اور ہم نے آپ کو یاد نہیں دلایا، گویا فریب سے ہم یہ اونٹ لے آئے۔ ایسے کام میں بھلا کیا برکت ہو سکتی ہے؟ تیسیر الباری۔ غر الذرا، غر جمع ہے اغر کی، سفید روشن، الذرا ذروت ان کی جمع ہے چوٹی۔ نمبر 2، آؤ میں تمہیں اس کے متعلق سمجھاؤں۔ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مطلب تھا کہ تو نے بھی جو قسم کھائی ہے کہ مرغی نہیں کھاؤں گا، یہ قسم اچھی نہیں ہے، مرغی حلال جانور ہے، فراغت سے کھا اور قسم کا کفارہ دے ڈال۔ باب کی مناسبت اس طرح ہے کہ آپ نے اشعریوں کو اپنے حصے میں سے یعنی خمس میں سے یہ اونٹ دیے۔ تیسیر الباری۔ حدیث نمبر 3134۔ حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية فيها عبد الله قبل نجد فغنموا إبلا كثيرا فكانت سهامهم 12 بعيرا أو 11 بعيرا ونفلوا بعيرا بعيرا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فوجی دستہ نجد کی طرف بھیجا جس میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بھی تھے۔ انہیں غنیمت میں سے بہت زیادہ اونٹ ملے، تو ان میں سے ہر مجاہد کے حصے میں 12 اونٹ آئے یا 11 اور ایک اونٹ انہیں نفل یعنی زائد انعام کے طور پر دیا گیا۔ فائدہ ظاہر ہے کہ لشکر کے سردار نے یہ انعام خمس سے دیا ہوگا، گویا فعل لشکر کے سردار کا تھا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا، آپ نے سنا ہوگا اور اس پر سکوت فرمایا تو حجت ہوا۔ تیسیر الباری۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1749 میں ہے کہ انہیں ایک اونٹ زائد انعام دیا گیا، فلم یغیرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کوئی تبدیلی نہیں فرمائی۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ انعام امیر لشکر نے دیا تھا۔ بعض روایات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اونٹ انعام دینے کا ذکر ہے، اس کا مطلب وہی ہے جو صحیح مسلم میں بیان ہوا۔ اگر آپ نے نہ بھی سنا ہو تو آپ کے زمانے میں ہونے والا فعل حجت ہے، بشرط یہ کہ شرع میں اس کے خلاف حکم نہ آیا ہو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہ ہو تو مذائقہ نہیں، اللہ تعالیٰ کو تو ہر بات کی خبر ہے، اگر وہ کام غلط ہوتا تو اللہ تعالیٰ آپ کی زبانی اس کی اصلاح کروا دیتا، جیسا کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کنا نعزل والقرآن ینزل، ہم عزل کرتے تھے جبکہ قرآن اترتا تھا۔ بخاری حدیث نمبر 5208۔ حدیث نمبر 3135۔ حدثنا يحيى بن بكير أخبرنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فوجی دستے بھیجتے ان میں سے بعض کو عام لشکر کے علاوہ خاص طور پر زائد انعام بھی دیا کرتے تھے۔ فائدہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب مسلمانوں کا کوئی لشکر جہاد کے لیے نکلے اور امیر لشکر کسی دستے کو کسی مہم پر بھیجے اور وہ غنیمت لے کر آئیں تو وہ غنیمت صرف اسی دستے کی نہیں بلکہ خمس نکال کر پورے لشکر کی ہوگی۔ ہاں اس مہم پر جانے والوں کو غنیمت کے حصے کے علاوہ نفل یعنی زائد انعام بھی ملے گا۔ واضح رہے کہ اس مال غنیمت میں وہی لشکر حصے دار ہوگا جس سے نکل کر وہ فوجی دستہ گیا ہے، ان کے علاوہ لشکر کو نہیں ملے گا۔ فتح الباری حدیث نمبر 3136۔ حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة حدثنا بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال
بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن، فخرجنا مهاجرين إليه أنا وأخوان لي، أنا أصغرهم، أحدهما أبو بردة والآخر أبو رهم، إما قال في بضع وإما قال في 53 أو 52 رجلا من قومي، فركبنا سفينة، فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة، ووافقنا جعفر بن أبي طالب وأصحابه عنده، فقال جعفر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثنا هاهنا وأمرنا بالإقامة، فأقيموا معنا. فأقمنا معه حتى قدمنا جميعا، فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر، فأسهم لنا أو قال فأعطانا منها، وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر منها شيئا إلا لمن شهد معه، إلا أصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابه قسم لهم معهم. ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم یمن میں تھے جب ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کی خبر ملی۔ یہ سن کر ہم وطن چھوڑ کر آپ کی خاطر جانے کے لیے نکلے۔ میرے ساتھ میرے 2 بھائی تھے، میں ان دونوں سے چھوٹا تھا۔ ایک ابو بردہ تھے اور دوسرے ابو رحم۔ یہ کہا کہ میری قوم کے 50 سے کچھ زیادہ آدمیوں میں، یا یہ کہا کہ 52 یا 53 آدمیوں میں نکلے۔ ہم ایک کشتی پر سوار ہوئے، ہماری کشتی نے ہمیں حبشہ میں نجاشی کے پاس لے جا پھینکا۔ ہم جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور وہاں ان کے ساتھیوں سے جا ملے۔ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہاں بھیجا ہے اور یہاں رہنے کا حکم دیا ہے، اس لیے تم ہمارے ساتھ رہو۔ چنانچہ ہم ان کے ساتھ رہے یہاں تک کہ ہم سب اکٹھے آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت آ کر ملے جب آپ نے خیبر فتح کیا تھا، تو آپ نے ہمیں اس میں سے حصہ دیا، یا کہا کہ ہمیں اس میں سے کچھ دیا، اور جو لوگ خیبر کی فتح میں موجود نہیں تھے انہیں کچھ نہیں دیا، صرف ان کو دیا جو آپ کے ساتھ وہاں موجود تھے یا ہماری کشتی والے۔ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو دیا، ان کے ساتھ ان کے لیے بھی مال تقسیم کیا۔ فائدہ: ظاہر یہ ہے کہ یہ حصہ آپ نے مال غنیمت میں سے دلوایا، نہ کہ خمس سے، پھر باب کی مناسبت کیسے ہوگی؟ مناسبت یہ ہے کہ جب امام کو مال غنیمت میں جو دوسرے مجاہدین کا حق ہے ایسا تصرف کرنا جائز ہوا، تو خمس میں سے بطریق اولا جائز ہوا جو خاص امام کے سپرد کیا جاتا ہے۔ اس سے باب کا مطلب حاصل ہو گیا۔ تیسیر الباری، حدیث نمبر 3137۔ حدثنا علي حدثنا سفيان حدثنا محمد بن المنكدر سمع جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قد جاءني مال البحرين لقد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا، فلم يجئ حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء مال البحرين أمر أبو بكر مناديا فنادى: من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم دين أو عدة فليأتنا. فأتيته فقلت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا، فحثى لي 3، وجعل سفيان يحثو بكفيه جميعا، ثم قال لنا: هكذا قال لنا ابن المنكدر. وقال مرة: فأتيت أبا بكر فسألت فلم يعطني، ثم أتيته فلم يعطني، ثم أتيته 3 فقلت: سألتك فلم تعطني، ثم سألتك فلم تعطني، ثم سألتك فلم تعطني، فإما أن تعطيني وإما أن تبخل عني. قال: قلت تبخل علي، ما منعتك من مرة إلا وأنا أريد أن أعطيك. قال سفيان: وحدثنا عمرو عن محمد بن علي عن جابر، فحثى لي حثية وقال: عدها، فوجدتها 500. قال: فخذ مثلها 2 مرة. وقال يعني ابن المنكدر: وأي داء أدوأ من البخل. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر ہمارے پاس بحرین کا مال آیا تو میں تمہیں اس طرح اور اس طرح یعنی 3 بار دونوں لپیں بھر کر دوں گا۔ وہ مال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فوت ہونے تک نہ آیا۔ پھر جب بحرین کا مال آیا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ایک اعلان کرنے والے کو حکم دیا اور اس نے اعلان کیا کہ جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی قرض ہو یا کوئی وعدہ ہو تو وہ ہمارے پاس آئے۔ میں ان کے پاس آیا اور کہا کہ رسول
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे ऐसे ऐसे और ऐसे का वादा किया था, आपने मेरे लिए 3 बार दोनों लपें भरी। सुफियान अपनी दोनों हथेलियां इकट्ठी करके लपें भरने लगे। फिर हमसे कहा, इब्नुल मुनकदिर ने हमें ऐसे ही बताया है। और एक मर्तबा यानी सुफियान ने यूं कहा कि जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हों ने कहा, मैं अबू बकर रजी अल्लाह अन्हों के पास आया तो उन्होंने मुझे नहीं दिया, फिर मैं उनके पास आया तो उन्होंने मुझे नहीं दिया, फिर तीसरी बार मैं उनके पास आया यानी और मैंने उनसे मांगा और मैंने कहा, मैंने आपसे मांगा, आपने मुझे नहीं दिया, मैंने फिर आपसे मांगा, आपने मुझे नहीं दिया, मैंने फिर आपसे मांगा, आपने मुझे नहीं दिया, सो या तो मुझे दे दें या मुझसे बुखल का कह दें। उन्होंने कहा, तुमने कहा है कि मुझसे बुखल का कह दें, मैंने जिस बार भी तुम्हें नहीं दिया मेरा इरादा तुम्हें देने ही का था। सुफियान ने कहा, और हमें अमर ने मोहम्मद बिन अली से उन्होंने जाबिर रजी अल्लाह अन्हों से बयान किया कि फिर अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हों ने मेरे लिए दोनों लपें भरी और कहा, इन्हें शुमार करो। मैंने गिने तो वो 500 निकले। उन्होंने कहा, इससे दुगना और ले लो। और इस यानी इब्नुल मुनकदिर ने कहा यानी कि अबू बकर हनफी रजी अल्लाह अन्हों ने फरमाया, और बुखल से बुरी बीमारी कौन सी है। फवायद नंबर 1, इस हदीस के बाद फवायद हदीस नंबर 2296, 2598 में गुजर चुके हैं। बहरैन से आने वाला ये माल जिजिये का था, जैसा कि सही बुखारी हदीस नंबर 3158 में आएगा। गोया वो खुमुस या फै का नहीं था। इससे मालूम हुआ कि इमाम बुखारी के नजदीक जिजिया के माल का मसरफ भी वही है जो खुमुस के माल का मसरफ है। फतहुल बारी नंबर 2, फहसाली हसिया, इस हदीस से मालूम हुआ कि दोनों हाथों के साथ लप भरने के लिए भी हसियतुन का लफ्ज इस्तेमाल होता है, वरना मशहूर यही है कि एक हाथ से लप भरने को हसियतुन और दोनों हाथों से लप भरने को हफनतुन कहा जाता है। फतहुल बारी नंबर 3, अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हों ने जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हों को माल देने में इतनी ताखीर की कि उन्होंने वो लफ्ज कहे जिनका हदीस में जिक्र है। इसकी वजह या तो ये हो सकती है कि वो उससे अहम कामों में मसरूफ थे, या तादीब के लिए कि वो अपनी हिरस में कमी करें, या इसलिए कि उन्हें देख कर बहुत से लोग ऐसा मुतालबा न करने लगे, वरना उनकी नीयत उन्हें देने ही की थी। जैसा कि उन्होंने खुद कहा, यकीनन वो बुखल को बदतरीन बीमारी समझते थे और उनकी पूरी जिंदगी उनकी फयाजी और जोदो करम ही से पुर है। हदीस नंबर 3138। حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا قرة حدثنا عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم غنيمة بالجعرانة إذ قال له رجل اعدل فقال له شقيت إن لم أعدل। जाबिर बिन अब्दुल्लाह रजी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है कि इस दौरान के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहराना में गनीमत का माल तकसीम कर रहे थे। एक आदमी ने आपसे कहा, अदल करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे फरमाया, अगर मैं अदल न करूं तो यकीनन मैं बदबख्त हुआ, यानी या तू बदबख्त हुआ। फवायद नंबर 1, शकीतु का लफ्ज 2 तरह मनकूल है, ता के जमा के साथ सीगा मुतकल्लम और ता के फतह के साथ सीगा हाजिर। पहले का मतलब यह है कि अगर मैं अदल न करूं तो यकीनन मैं बदबख्त हुआ कि अल्लाह का रसूल होकर ऐसा करो। वाज़ेह रहे कि यह जुमला शर्तिया है, इसमें शर्त का वजूद बल्कि इसका इम्कान भी जरूरी नहीं होता। बाज़ औक़ात नामुमकिन चीज को भी बफर्ज महाल शर्त के तौर पर जिक्र कर दिया जाता है, जैसा कि फरमाया, कुल इन कान लिर्रहमानि वलद फ़अना अव्वलुल आबिदीन, कह दे अगर रहमान की कोई औलाद हो तो मैं सबसे पहले इबादत करने वाला हूँ। सूरह ज़ुख़रुफ़ आयत नंबर 81। और फरमाया, लौ कान फ़ीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफ़सदता, अगर जमीन और आसमान में अल्लाह के सिवा कोई और माबूद होते तो वो दोनों जरूर बिगड़ जाते। सूरह अंबिया आयत नंबर 22। और दूसरे लफ्ज का मतलब यह है कि अगर मैं ही गैर आदिल हूँ तो फिर तू तो बदनसीब हुआ, क्योंकि तू मेरा ताबे है। जब मुर्शद और मतबू आदिल ना हो तो मुरीद का क्या ठिकाना। या तू इसलिए बदनसीब हुआ कि तू अपने नबी के मुताल्लिक इस काम का अकीदा रखता है जो किसी मोमिन का काम ही नहीं। नंबर 2, बाप के साथ इसकी मुनासिबत यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुमुस में से अपनी राय के मुवाफिक किसी को कम या ज्यादा दिया और किसी को दिया ही नहीं। जभी तो जुल्खुवैसरा ने एतराज किया, क्योंकि बाकी 4 हिस्से तो बराबर बराबर सब मुजाहिदीन में तकसीम होते हैं।